بھارتی ظلم و بربریت کی تاریخ پہ ہم نے نظر ڈالی۔ اب ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ اس وقت آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت علی میر، تجزیہ کار ہیں، اور کراچی میں جمیل احمد خان، سابق سفارتکار بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ 1947 کے بعد سے اب تک کشمیر کا پولیٹیکل اور سوشل لینڈسکیپ جو ہے وہ کس حد تک بگڑ چکا ہے؟ جی، پولیٹیکل لینڈسکیپ تو اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ انڈیا نے بتدریج مختلف انیکٹمنٹ، مختلف قوانین کو چینج کر کے اس کے مطابق وہاں اس کی اسپیشل قوانین لا کے وہاں لوگوں کے ظلم و تعدی، جبر و ستم کی جو داستان گرم کرنا شروع کی، اس میں یکے بعد دیگرے اپنے قوانین میں تبدیلی کر کے، جسے ڈریکونین لا کہتے ہیں، اس کے تحت اپنے تسلط کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ملٹرائز اگر زون ہے کوئی تو وہ ہے آکوپائڈ کشمیر۔ وہاں سب سے زیادہ دنیا میں پر اسکوائر کلومیٹر یا آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ وہاں فوجیں ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ وہاں کالے قوانین ہیں۔ تو اس لحاظ سے پولیٹیکل حیت اس کی اس طرح بدل گئی، اور جس کا کہ آخری جو سب سے بڑی ضرب لگی اس پر، وہ لگ گئی 5 اگست 2019 کو، جب انہوں نے، آپ نے جس کا انٹرو میں آپ کے اس میں ذکر آیا پروگرام میں، کہ اس میں جب انہوں نے حیت چینج کی، کون سی حیت چینج کی؟ کشمیریوں کی، جس کی کہ گارنٹی راجہ ہری سنگھ نے دیا تھا۔ ایون وہ جو انسٹرومنٹ آف اسیشن جس کو پاکستان کہتا ہے، تو اس کو انڈر ڈیورس سائن کرایا گیا۔ آخری وقت میں راجہ ہری سنگھ کی بھی نیت یہی ہو رہی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں، لیکن اس وقت تک فوجیں پہنچ چکی تھیں، جہازوں پر فوجوں کو لاد کر اور سری نگر پہنچایا گیا۔ یہ 27 اکتوبر کو، 26 کو اس سے ایک رات پہلے اسے سائن کرا لیا گیا، جو پہلی ایک کمک پہنچی تھی انڈیا کے اس کے بعد راجہ ہری سنگھ سے، انسٹرومنٹ آف اسیشن جس کا کہ آپ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد سے یہ پولیٹیکل حیت تو اس طرح تبدیل ہوئی کہ جب آپ کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس وہاں چلا آ رہا تھا پرنسلی اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، اور جس کی گارنٹی اس انسٹرومنٹ آف اسیشن میں دی گئی ہے، جس کا ڈپازیٹری یونائٹڈ نیشنز ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس انسٹرومنٹ آف اسیشن کے بیسس پر سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن لے کے آیا، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں حق خلد ارادیت کی بات کی گئی، جس میں کشمیریوں کی جو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے ایک قوم کی، اس کو اور ایک کمیونٹی کی، اس کو برقرار رکھنے کی گارنٹی دی گئی۔ اس پولیٹیکل پورے ایک لینڈسکیپ کو تبدیل کر دیا گیا جب آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا کا ایبروگیٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیں کہ اب جب الیکشن بھی ہوئے تو جس انداز میں ہوئے، اور اس کے بعد جس طرح ڈیموگرافی چینج ہوئی، جس طرح میں نے جن لاس کا ذکر کیا، ڈومیسائل لا چینج ہوا، اور اب کوئی بھی 3 سال رہے اور اس کو ووٹ کا بھی حق ہے، جائیداد بھی خرید سکتا ہے۔ کشمیروں کی جائیداد تو کبھی بھی نہیں کوئی خرید سکتا۔ میں ذرا آؤں گا ڈیٹیل میں، میں آگے اگلے پورشن میں ذرا آؤں گا ڈیٹیل میں۔ میر صاحب یہ بتائیے گا، 77 سال پون صدی ہوتی ہے، اور ایک تاریخ ہے پوری ظلم ستم کی، جبر استعداد کی۔ آج اس موقع پہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی، ان کا عزم، ان کا حوصلہ کیا ہے، کس نہج پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور اس کے بعد میرے پیشرو جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سے اس سارے جو قضیہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ پس منظر آپ کو بتا دیا ہے ناظرین کو اور سامعین کو۔ دیکھیں، آزادی ہند کا جو فارمولہ تھا اس کی وائلیشن خود مہاراجہ نے بھی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پاکستان سے کیا، لیکن ساتھ ہی انڈیا کو بھی آفر کیا گیا تھا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، اور انڈیا نے اس وقت انکار کر دیا تھا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو ماننے پہ اور ایگریمنٹ کرنے پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان پہلے دن سے ہی، جس طرح اس نے حیدرآباد اور جوناگڑھ کو جو قبضہ کیا، اس سارے اعلان آزادی کے جو فارمولہ تھا اس کی وائلیشن کی۔
تو ایک تو یہ اس کا تاریخی پس منظر، دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کا جو اس کا حوصلہ ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ جوان ہے. انہوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے باوجود، ہر قسم کی قربانی جو پاسبل بنتی تھی وہ ان کو دینے کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں. آر پار جتنے بھی کشمیری اور پوری دنیا میں کشمیری ہے، وہ آج 27 اکتوبر کو جو ہندوستان نے اپنی چھاپوں کے ذریعے سری نگر پہ قبضہ کیا تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، یہ الیکشن کبھی بھی رائے شماری کا جو پلیبسائٹ ہونا ہے یو این کے امبریلا کے نیچے، اس کا نام البدل نہیں ہے. تو ان کے حوصلے بلند ہیں، کشمیری پرعزم ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے توسط سے اس اپنی آزادی کو حاصل کر کے رہیں گے. اپنے خود ارادیت جو ان کا بنیادی حق ہے اس کو ضرور حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل، بھارت نے یہ ایبریگیشن آرٹیکل 370 جو ہے، اس کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو وادی ہے اس کو معاشی طور پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کی اسی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر. تو دنیا نے کس طرح سے دیکھا اس بھارتی اقدام کو، اور وہاں پر مطلب وہاں کی تو معیشت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے. نہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جواز ہی غلط ہے نا. اس لیے کہ کوئی انٹرنیشنل قانون ہے، اس میں بالکل کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ جو ایکوپائڈ ٹیریٹری جس میں ایکوپائر موجود ہے وہ اس ٹیریٹری کی کوئی نوک پلک کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. تو معیشت کے بہانے سے اگر اس کی حیت کو اور اس کی نوعیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کی بالکل سراسر خلاف ورزی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی نوعیت کو تبدیل کر رہے ہیں، اس پورے ٹیریٹری کو، اس پورے علاقے کو. اور جب آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جس طرح ڈیموگرافی چینج کی گئی، باہر سے لوگوں کو بسایا گیا وادی میں تاکہ ان کی ڈیموگرافی چینج ہوئے، تو اس کو وہ وار کرائم تک بات پہنچ جاتی ہے، جس کا کہ آرٹیکل 20 لگتا ہے وار کرائم کے جو اسٹیچوز ہے اس کا. تو دنیا کو تو قانون کا یہ جو لیگل ڈپلومیسی ہے اس کے تحت مسلسل باور کراتے رہنا چاہیے. انڈیا کا یہ موقف کہ ہم نے یہ آرٹیکل ٹیمپریری لگایا تھا، اس کو ٹیمپریری طور پر ہم نے لگایا تھا، ٹیمپریری طور پر اٹھا لیا. جس طریقے سے اٹھایا، اگر اس بات کو دراصل یہ باریک بینی والی چیزیں ہیں، وہ ایک عام پبلک کو جو کہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت جلسے جلوس آج بھی پوری دنیا میں یوم سیاح منایا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ اس پر 77 سالوں سے ایک مارننگ ایک خاص طور پر احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اور اگر اس کو آپ انٹرنیشنل لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو وہ آ جاتی ہے لیگل ڈپلومیسی، جس کو حاصل کرنے کے لیے، لیگل ڈپلومیسی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کا سہارا لیا جاتا ہے. تو پہلے میں تھوڑی سی لیگل ڈپلومیسی کا دے دوں، اور پھر تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کہاں دنیا اقوام کی کمزوری رہ گئی اور کہاں پاکستان کیا کچھ کر سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن سر اسی ڈپلومیسی کے اندر جو اسلامک بلاک ہے اس کو، اس کی کارکردگی اور اس کی جو اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ انہوں نے انویسٹمنٹ وغیرہ بھی کی ہے اس انویسٹمنٹ کانفرنس کے اندر، تو وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیخ عبد المتین جو کہ سینئر حریت رہنما ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.